اللہ نے آسمان دے اتو ایک قرآن اتاریا ہے اور دوجا پیغمبر دا فرمان اتاریا ہے، یعنی قرآن بھی منظم من اللہ تے حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن نو لے کے آن والا جبریل ہے تے حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے۔ قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے، قرآن بھی بے عیب ہے، حدیث بھی بے عیب ہے۔ قرآن چ بھی شک نہیں، حدیث چ بھی شک نہیں، قرآن بھی برحق کے، حدیث بھی برحق کے، قرآن بھی لا شک کے، حدیث بھی لا شک کے۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے اور حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ ایک بندہ یہ بات کہنا ہے جی میں قرآن ماننا، حدیث تے 600 سال بعد لکھی گئی ہے، وہ جھوٹ بولدا ہے۔ صرف قرآن تے عمل کرن دے نال اسلام پورا نہیں ہوندا۔ قرآن اشارہ کر رہے ہے، قرآن دی تفسیر حدیث ہے۔ جب تک اسی حدیث نہیں مننا گے اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آئے۔ قرآن کہندا ہے نماز پڑھو، نماز دا پورا طریقہ قرآن چ نہیں حدیث چ۔ پھر نماز شروع کیویں کرنی ہے، قیام چ کی پڑھنا ہے، رکوع چ کی پڑھنا ہے، رکوع تو اٹھ کے کی پڑھنا ہے، سجدے چ کی پڑھنا ہے، سجدے دے درمیان چ کیڑی دعا پڑھنی ہے، اتحیات چ کیڑیاں دعاواں پڑھنی ہیں، یہ سارا کچھ حدیث چوں ملے گا۔ قرآن کہندا زکات دیو، کنے مال تے زکات پیندی ہے، ڈنگراں تے کنی ہے، جانوراں تے کنی ہے، سونے تے کنی ہے، مال تے کنی ہے، تجارت چ کنی ہے، یہ سارا شیڈول جڑا کتھوں ملے گا؟ حدیث دے وچوں ملے گا۔ قرآن کہندا روزہ رکھو، روزہ کس ٹائم تے رکھنا ہے، کدوں کھولنا ہے، روزے دی حالت چ کیڑے کام کرن دی اجازت ہے، کیڑے نہیں کام کرن دی اجازت، وہ سارا کچھ مسائل روزے دے ملن گے کتھوں؟ بولیا جی کتھوں ملن گے؟ حدیث چوں ملن گے۔ اس طرح قرآن کہندا ہے حج کرو، حج کیویں کرنا ہے، احرام کتھوں بننا ہے، جا کے عمرہ کرنا ہے، احرام کھول دینا ہے، پھر 8 ذو الحج نوں مینا چ احرام بن کے جانا ہے، پھر اس تو بعد عرفات چ جانا ہے، عرفات چ مزدلفہ چ ہونا ہے، رات گزارنی ہے، صبح اٹھنا ہے، فجر پڑھنی ہے، اس تو بعد سیدھا ہونا ہے، جمرات کبریٰ نو آن کے کنکر مارنے نے، پھر آن کے سر منڈانا ہے، احرام کھول دینا ہے، غسل کرنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ قربانی اگر بعد بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مسلک اہل حدیث کے مطابق، حدیث کے مطابق اجازت ہے۔ یہ سارا شیڈول کتھوں ملے گا؟ حدیث چوں۔ ہن قرآن کہندا نکاح کرو، نکاح کیویں کرنا ہے؟ حدیث دے منکر نو پوچھو بھی تیری بیبے تے تیرے ابے دا نکاح قرآن چوں وکھانا، جے وہ قرآن چوں وکھا جائے تو پھر وہ حلال دا ہے، تے جے نہ قرآن چوں وکھائے تو جینین حرام دا ہے۔ وہ بول دے نہیں ہو تو بولو تے صحیح کی ہویا ہے۔ ہن قرآن چوں نکاح دا طریقہ ملدا نہیں، اور دنیا چ کوئی ہستی ہے جدی بات حرف آخر ہے، وہ ایک کوئی ہستی ہے، توجہ میرے وال، جدی بات حرف آخر ہے۔ حافظ نو اٹھاؤ، حافظ تو ستا ہے ادوں دا کرسی دے اوتے، حافظ شہادت اللہ ستا ہے نہیں، کو نہیں جاگدا پیا، تو گاہ پہنچے ہیں۔ توجہ ادھر میرے آلہ جڑے ستے نے انہاں نوں اٹھا دیو۔ دنیا چ کوئی ہستی ہے جدی بات حرف آخر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ دی بات دا انکار کرو گے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی بات دا انکار کرو گے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا، حضرت امام احمد ابن حنبل دی بات دا انکار کرو گے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا، امام مالک رحمہ اللہ دی بات دا انکار کران گے کفر دا فتویٰ کو لا سکدا نہیں۔ جس ہستی دا کلمہ کائنات دی ہر چیز نے پڑھے ہے، جنہوں اللہ نے دنیا چترا مقام دیتا ہے کہ اللہ نے اینی عظمت دیتی کہ 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے، میرا نبی 14 طبقہ تو اتے نبی تو اتے نبی دا خدا ہے، خدا تو تھلے او دا مصطفیٰ ہے، اور کوئی نہیں۔ وہ دی ایک بات دا انکار کران گے تے قرآن کہندا ہے وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ او
بندہ مومن نہیں عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے. آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سونیا مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیری بات نو ٹھکرا دیتا ہے جنہیں تیرے فیصلے نو نہیں منیا. سونیا مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے قرآن دے پورے تیاں پاریاں دے اندر دو جگہ تے رب نے اپنی ذات دی قسم کھا دی ہے. فلا وربک لا یؤمنون سونیا مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیری حدیث نو نہیں منیا جنہیں تیرے فیصلے نو نہیں منیا. ایدی آئی کو جڑی ہے نا تھوڑی بند کر دے ایک کو سادہ رہے. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دے پیا. آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سن لو. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. قرآن کہندا جڑا نبی دی حدیث دا منکر ہے وہ جہنم چ جائے گا او دا ٹکانا جہنم ہے. آئیے قرآن دا ایک اور مقام فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اللہ دے نے ڈر جاؤ اللہ دے رسول دی مخالفت کرن تو کتے ویکھیا جے فتنیاں چ عذاب تے فتنیاں دے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ عذاب علیم دے حقدار نہ بن جاؤ. جڑا پیغمبر دی حدیث دا منکر ہے وہ فتنیاں چ مبتلا ہوئے گا. جڑا نبی دی حدیث دا منکر ہے اونے تے عذاب علیم دا عذاب آئے گا. جڑا نبی دی حدیث دا منکر ہے قیامت دے دن او دا ٹکانا جہنم ہے. جڑا پیغمبر دے فرمان دا منکر ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے. جڑا بندہ نبی دی حدیث دا منکر ہے وہ کافر ہے. آئیے ذرا غور کیجئے قرآن دا ایک اور مقام یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. کسی بھی گل چ رولا پی جائے انہوں لیا کتنے وے بولو اللہ تو دے رسول دی عدالت ہی لیا ہے نا. تے نالے قرآن دے اندر آیا نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. حکمت کتاب تو مراد قرآن ہے حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. کس طرح کہہ سکتے ہو کہ قرآن نو منو حدیث نو منن دی لوڑ نہیں. بڑے بڑے حدیث دے منکر جڑے نے اس دنیا چ اس وقت پیدا ہوئے تے پیدا ہو رہے نے جڑے لوکاں نو سبق دیندے نے بس قرآن ہی کافی. تے جگاں دے پیر دنیا تو جا رہے نے آپ نے کی کیا سی ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں ایک کتاب تے ایک اپنی سنت اپنا طریقہ اپنی حدیث. انہاں دوہاں نو جدوں تک پکڑے رکھو گے تسی گمراہ نہیں ہوو گے. یہ دا مطلب ہے پیغمبر دی حدیث منن نہ بندہ گمراہ
نہیں ہوندا ان تطیعوہ تہتدوا. قرآن کہندا نبی دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے. ہدایت پیغمبر دی اطاعت دے اندر ہے. نبی دی اطاعت کس چیز دی کرنی ہے؟ نبی دی اطاعت تو مراد حدیث دی گل مننی ہے, پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنا ہے. جیڑا بندہ پر نبی دی اطاعت نہیں کردا انہوں ہدایت مل دی. ایک بندہ آیا آن کے مسئلہ پوچھتا جی اے مسئلہ دسیا جے خاوند فوت ہو جائے تو بیوی انہوں غسل دے سکتی؟ مولوی صاحب کہنے لگے نہیں. کیوں جی؟ وجہ ہے کہ وہ دا نکاح ٹوٹ گیا. نکاح بولیا جی نا, نکاح ٹوٹ. کیوں جی؟ بس وہ مر گیا, نکاح ٹوٹ گیا. تو جے خاوند بیوی نو غسل دے سکتا نہیں, نکاح ٹوٹ گیا. میں کیا مولوی بڑا سیانا ہے, 12 سال کچے دھاگے نہ ایک بابے نو پٹھا کر کے کھوج لمکا چھڑے آئی. میں کہا بابا سیدھا کرے کنگن پور دا لے لے کے بابا ہے جنہوں تو پٹھا کیتا ہے یہ سیدھا کر سو. سانو آدھے ہو بھابی بابیاں دے گستاخ نے. اہی کہنے بابے نو لمکانا ہی نہیں, جے لمکانا بھی جے سیدھا کر کے لمکاؤ, پٹھا نہ لمکاؤ. آندھا نہیں پٹھا ہی رہن دے, کچی تاند نہ پھر. سوتر دی کنجی تاند نہیں ہوندی. 12 سال تو تھلے کوئی گل نہیں جے کر دے. 12 سال بیڑا ڈبا رہا تے 12 سال تو بعد انہاں تاریا. بول دے نہیں وہ بولو دے صحیح کی ہویا جی. یعنی 12 سال ڈبا رہا. میں کہا کہ مولوی نو صرف ادھا گھنٹہ ہی پانی جو ڈوبو حملہ. بولو جے ادھا گھنٹہ پانی چے دا سر جڑے نا پھڑ کے تن کے رکھو. چلو ادھا گھنٹہ نہیں 15 منٹ ہی کر لو. جے تے 15 منٹ کر لیا پھر 12 سال والی گل بھی مان لا. وہ بول دے نہیں یار, قوم دا بیڑا گرک نہیں کر چھڑے. ایتھے 12 سال چ کچی تند نہیں مولوی ٹوٹن دیتی تے دا 40-50 سال دا نکاح بھی توڑ چھڑی. یہ سوتر نہ بھی پکا نہیں. آندہ جی میرے امام دا قول ہے, میری فقہ دا مسئلہ ہے کہ خامد بیوی خامد نو غسل نہیں دے سکتی. نا بیوی جیڑی ہے وہ خامد نو ہاتھ بھی نہ لائے. میں کہ وہ شاڑ پہنی سو. بی ساری زندگی تے بندے دی 4 پائی وشاندی رہی ہے. اللہ اکبر ہاتھ بھی لاندی رہی ہے کہ کون نہیں لاندی, ہاتھ بھی لاندی رہی ہے. ہون کی سو اے خامد بیوی دا چہرہ نہ ویکھے مر گئی ہے. میں کیا سارے ہی ویکھن خامد نیڑے نہ جائے. 4 پائی نو غیر مرد بھی پہ کندہ دے دینے پر بندہ او دا کندہ نہ دے. میں کیا آجا میں تینو نبی پاک دی حدیث دے گلستان چلے چلا. حدیث ملے گی تے اہل حدیث دے اسٹیج تو ملے گی. حدیث تینو ملے گی تے میرے مدارس چو ملے گی. حدیث تینو ملے گی تے میرے علماء تے خطبہ محدثین کو ملے گی. زمین دی ترتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے. اگر اہل حدیث نہ ہوندے انہاں حدیثاں تے عمل کون کردا؟ آئیے ذرا غور کیجئے, توجہ. حافظ شہادت اللہ آقا کو زندہ باد. آہو بھائی حافظ زندہ دے ہی بھی زندہ ہو. اور نبی نے آنا, نبی پاک نے بڑا پیار کیتا ہے. میں نو بھی بڑا پیار ہے. اللہ انہوں زندگی دے صحت دے. توجہ ادھر ہون دعا ہون دیو, اذان بھی اتھے ہی ہونی ہے, یہ ہون درس بھی اتھے ہی ہونی ہے. کوئی پریشان نہ ہو بابا جی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ہم انہوں ساری رات بہا کے رکھیا. ہون اذانہ بھی ہونیاں نے, نماز بھی اتھے ہی جوڑی. نماز بھی ہوئے گی, باچ درس بھی ہوئے گا. چلن دے ہو ذرا توجہ کیجئے. ہاں کرنے ہیں ذرا 5 منٹ بعد توجہ. میں جڑی بات کر رہے ہیں منو مسئلہ پورا کر لیں. انہاں کیا کہ خامد بیوی خامد نو غسل نہیں دے. میں کیا حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو گئے نے تے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے.
حضرت فاطمہ فوت ہوندیاں نے تے غسل انہاں دے خاوند حضرت علی المرتضی نے دیتا ہے تے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں خاوند بیوی نو غسل دے سکدا کہ نہیں بیوی خاوند نو غسل دے سکتی ہے آئیے حدیث وال آئیں گا انشاءاللہ تیری رہنمائی ہو جائے گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ایک مسئلہ اور اگے آ گیا میں بات پھر مقامہ آئے بندہ آیا مولوی جی ایک مسئلہ دسو جی میں نا اج اپنی بیوی نہ لڑیا تے میں انہوں نہ غصے جان کے تے نری طلاق 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 کہہ بیٹھا تے مولوی صاحب دسو پھر ادا ہن کی حال ہے ہن جی تینوں حلالہ کرانا پے گا حلالہ کیویں ہوندا ہے ادا نکاح 3-4 دن واسطے کہ دوجے بندے نہ کرنا پے گا یہ 3-4 دن اودے کو رہے گی پھر وہ طلاق دے گا پھر پہلے خاوند کو آئے جی میں کہا جو طلاق ہی نہ دے قبضہ بھی کر سکتا ہے ہاں تے میں کیا دوجی گل لے وے وہ ایک خاوند تے بیوی مولوی کو گیا کہنے لگے مولوی جی ساڈا مسئلہ ہے انہیں طلاق دیتی ہے تے ہن انہیں کہا بی بی حلالہ ہوئے گا بی بی کوئی نیک سی انہیں کہا مولوی جی حلالہ کدا ہوئے گا بی بی تیرا ہوئے گا انہیں کہا طلاق اس سوترے نے دیتی ہے حلالہ میرا کرن دیا ایدہ کر سو گناہ کرے کوئی تے پرے کوئی یہ کدھر دے میں کہا جنہیں بندے آخر نو پھڑے نے آئے دینا دینا میں تینوں لگا ہوں طلاق دینا میں طلاق دے دینی ہے تینوں میں نہ دے حلالے کڈو کو طلاقہ نہیں دیں گے یہ دین گے دے پھڑ لیا جی سانو کیوں بابا جی یہ معاملہ جڑا کہ گناہ کرے کوئی تے پرے کوئی گناہ کیتا خامد رہے تے بڑی نو کا دی سزا ہے بھائی یہ کیویں دا تیرا اسلام ہے آئیے جدو پیغمبر دی حدیث چھڑو گے پھر عزتاں دے جنازے نکل جان گے جدو نبی دی حدیث دا انکار کرو گے پھر تھوڑے تے حلالے دا عذاب مسلط ہوئے گا جدو پیغمبر دی حدیث دا انکار کرو گے گھر اجڑ جان گے گھر برباد ہو جان گے پیغمبر دی حدیث نے اب گھر وسان دی ہے گھر برباد نہیں کر دی نبی دی حدیث عزت بچان دی ہے گھر برباد عزتاں برباد نہیں کر دی نالے خیرت دا نا دین ہے جس دین چ خیرت نہیں اس دین دیا فائدہ کی ہے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سناوا صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو آن دینے آن کے آن دینے محبوب جی میں ماریا گیا لٹیا گیا فرمایا رکانہ کی ہویا ہی سونے آج بی بی نامے سردی گرمی ہو گئی کہ گرمی چاہ کے میں اپنی بیوی نو 3 دفعہ طلاق کہہ بیٹھا سونے آج جدو گسا لتھیا پھر ہوش آئی ہے میں کیا تو دے بہت بڑا ظلم کر دیتا ہے وہ رکانہ تیرے نکے نکے بچے رول جان گے انہا بچیاں نو تے ماما ہی سام دیا نے باپ دی واس دی گال نہیں ہوندی سونے آ میرے بچیاں دا کی بنے گا میں تے اپنی بیوی نو ایسرا 3 دفعہ کہہ بیٹھا آقا فرمان دینے لا حرجا کوئی حرج نہیں فرجہا جا کے رجوع کر لے حدیث کر وسان دیئے حلالہ کر برباد کر دے لان اللہ المحلل والمحلل حلالہ کرن والا کروان والا دعاں تے لانت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جڑا بندہ حلالہ کردہ کرواندہ سی ہو دیتے زنا دی حد قائم کر دے سن تے ہون مدرسیہ جنہ سال رکھے نے اللہ نے کرنے ہاں جی وہ بول دے نہیں میں صحیح گل کہہ رہا جی واللہ باللہ تاللہ کیوں کاری صاحب دسو اور ساڑھے سیال کورنا مولانا ضیاء اللہ قادری ہندہ ہی مر گیا ہے بریلوی سے وہ اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا مقتدی ہو دے مگر چڑھ گئے ساڑھیاں دے حلالے کرانا ہے اپنی نے بھی کرانا وہ کوئی حافظ شہادت اللہ ورگا کوئی درویش رہندہ ہی مسیح تھے انہاں گیا چلو بار کی کرنا ہے وہ مولوی ضیاء اللہ کہنا گا مسیح تھے حافظ رہندہ انہیں نہ کر دینے انہاں نبی نے نہ کر دیتا وہ دیکھو تیجے دن کہن طلاق دے آکے کنو انہوں نے کہا وہ مولوی ضیاء اللہ دا بیوی نے انہوں نے کہا بیوی تے میری ہے تیری کتوں ہے تے نالے انہیں پہلو ہی راج کہہ لیا ہی میں نو طلاق نہ دیں انہوں جو کہہ لیا بی بی طلاق انہوں نے کہا تھوڑی ایسی دی تیسی نہ جو میں کو نہیں طلاق لینی نبینے کو وہ نبینہ ہی بڑھی لے گیا مولوی ضیاء اللہ قادری دی بڑھی نبینہ ہی لے گیا
اور میں کہا جدو حدیث دی مخالفت کرو گے زنانیاں بھی گوابو گے. آ جاؤ مسلک اہل حدیث وال. اہل حدیث تواڈے گھر آباد کردا ہے، برباد نہیں کردا. پیغمبر دی حدیث چاہو گے، حدیث نو منو گے، انشاءاللہ تعالی تھوڑیاں زندگیاں سور جان گیاں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جدو حدیث آ جائے کہنا مان لیا، سن لیا تے مان لیا. ایک بندہ ہے کہنے لگا ہاں جی مولوی صاحب مسئلہ دسیا جی، مفتی صاحب دسو کی ہے. ساڈا جی ایک نبینہ محلے چ حافظ ہے، وہ نماز پڑھا سکتے؟ نہیں نہیں، نبینہ مسلے تے نہیں کھلو سکتا. کیوں جی؟ اس واسطے کہ نبینے نو پتہ نہیں لگتا جدو پیشاب کردا ہے، انہوں گندگی صفائی ستھرائی دا نہیں پتہ لگتا. اس واسطے نبینہ معذور ہے، اکھاں تو محروم ہے، تو نماز نہیں پڑھا سکتا. کتھے نہیں ہے جی؟ میری فقہ دا مسئلہ ہے، میرے امام دا قول ہے. میں کیا ان قول ایک پاسے رکھتے نو میں مدینہ الرسول چلے چلا. مسجد نبوی ہے، میرے پیغمبر دا ایک نبینہ صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دینا رب نو کنا پیار ہے. ایک دفعہ ہوندے نے مشرکین مکہ بیٹھے سن، سارے چودھری بیٹھے نے، آقا انہوں نے واز کر رہے نے. نبی نے صحابی آئے نے مسئلہ پوچھن واسطے. میرے نبی نے ویکھیا عبداللہ کدھر آ رہا ہے، متھے تے گسے نہ تیوڑی پہ جاندی ہے. آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. سونیا محبوبہ منو تیری تیوڑی چنگی نہیں لگی. سونیا محبوبہ تو ویخ، تو اینا دے مالاں وال نہ ویخ. وما یدریک لعلہ یزکا. سونیا اے ویخ دل کدا پاکے. سونیا دیکھ دل کدا پاکے. ہائے ہائے ہائے. آقا فرماندے ہوندے سن عبداللہ تینو مبارک ہوئے، سورہ آباسہ نازل ہوئی ہے تے سبب تو بنے آئے. آقا جدو مدینے چو جاندے نے جگان دے پیر فرماندے نے عبداللہ تو میرے مسلح دا امام ہے تے مسجد دا مؤذن ہے. جے میں آواں تے ٹھیک ہے، نہ آواں تے میرے منبر دا خطیب بھی تو ہی ہے. قرآن حدیث دا نچوڑے دسنا مینو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. سردیاں آ گئیاں مولوی جی، جراباں تے مسا کر سکتے؟ نا 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 نا، جراباں تے مسا نہیں کرنا. یہ موزیاں تے مسا ہوتا، یہ تے مسا ہوتا ہے. نواز شریف ہونا آیا سی نا تے راہ دے وچ انہیں وضو کیتا. اے ہون دی گل ہے، ہون جدو آیا وضو کیتا انہیں ایک جگہ دے دیوبندی کہنے لگے مسا نہ کرو. نواز شریف کہنے لگے جرابہ لا کے وضو کرو جی، موزیاں تے مسا ہوتا ہے. نواز شریف ساجد میر صاحب نے کہا میر صاحب ان کو ذرا وہ جرابوں والی حدیث سنائیں، ان کو جرابوں والی حدیث سنائیں پہ جرابوں پہ مسا ہو جاتا ہے. تمام محدثین نے باب بنیا باب المسح علی الجوربین. جراباں دے اتے مسا کرن دے بارے چ باب ہے. حضرت علی جراباں دے مسا کر دے رہے، ابو ایوب، حضرت برا بن عازم، موسیٰ عشری، حضرت سعد بن نبی وقاص، سعد بن معاذ، تمام صحابہ جراباں دے مسا کر دے سن. اور صحابیاں بھی مسا کیتا ہے تے ہن وہابیاں بھی اسی بھی کرنے ہیں. وہ بول دے نہیں کرنے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کرنے ہیں؟ پیغمبر دی حدیث موجود ہے. اگر زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر جراباں والی حدیث تے عمل کون کرتا؟ آئے مولوی صاحب آن کے پوچھن لگے جناب ایک ویتر ہو جاندہ ہے؟ نہیں نہیں ایک ویتر نہیں پڑھنا. کیوں جی؟ نہیں ویتر 3 پڑھنے نے یا 5 پڑھنے نے، ایک نہیں پڑھنا. اہل حدیث مسلک، آئیے میرا مسلک منہج سنو.
میرے پیغمبر دی حدیث ہے اللہ وطرن و یحب الوطر، اللہ وطر ہے، وطر نو پسند کردا ہے، رب خود بھی کلا ہے تے کلی رکعت نو بھی پسند کردا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اونچی کہہ دیو کافروں پہ حاویہ، او بولو معاویہ، معاویہ کہو نا، کافروں پہ حاویہ، یہودیوں پہ حاویہ، جنہاں نو حضرت معاویہ نے پیارے اونچی کہو یہودیوں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، باطل پہ حاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی نے پوری زندگی ایک وتر پڑھ دے رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وتر پڑھ دے رہے، حضرت ابو ایوب انصاری ایک وتر پڑھ دے رہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک وتر پڑھ دے رہے، دیگر صحابہ پوری زندگی ایک وتر پڑھ دے رہے۔ وتر دا معنی ہی کل ہے، اگر 3 پڑھ دیو 2 نفل نے وتر کل ہی ہے، اگر تو 5 پڑھنا 4 نفل نے وتر ایک کی ہے۔ اللہ وطرن و یحب الوطر، اس زمین دی دھرتی تے حنفی مر جائے گا ایک وتر نہیں پڑھے گا۔ اس حدیث تے بھی عمل کر دیتے اہل حدیث۔ فیض الباری بخاری دی شرح دے اندر مولانا انور شاہ کاشمیری لکھ دینے آندے نے میں 18 سال یا 16 سال ایک وتر والی حدیث دا رد کردا رہا، پر ایک وتر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ اور ایک وتر والی حدیث تے عمل کون کردا ہے؟ بولیا جناب اہل حدیث کردا ہے۔ جمعہ دا دن ہوئے، فجر دی نماز ہوئے، جا میری مساجد دا چکر لگا، وہ کیڑی مسجد ہے جمعہ دے دن فجر دی نماز پہلی رکعت سورہ سجدہ دوسری دے اندر دہر پڑھی جاندی ہے، وہ بھی تینوں مساجد نظر آن گیاں، اہل حدیث دیاں نظر آن گیاں۔ جا جمعہ رات دی مغرب دی نماز ہوئے، پہلی رکعت قل یا ایھا الکافرون دوجی دے اندر قل ہو اللہ پڑھی جاندی ہے۔ تو سانو پوچھے گا تسی کیوں پڑھ دے، اسی کہاں گے نبی دی سنت ہے۔ تو کہیں گا کہ فجر دی نماز جمعہ والے دہر تے سجدہ کیوں پڑھ دے ہو، میں کہاں گا میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ آ جانا آجا مغرب دی اذان ہو جائے، کنگن پور دی مساجد دا چکر لگا، مغرب دی اذان تو بعد فرضاں تو پہلے جڑے 2 نفل پڑھ دے نے، بولو تے صحیح یار کی 2 نفل کون پڑھ دے نے؟ اہل حدیث پڑھ دے نے۔ میرے نبی دے صحابہ انہی کثرت دے اندر 2 نفل پڑھ دے سن، پر ہون والا ویندا سی نماز ہو گئی ہے، نماز مکمل ہو گئی ہے تے صحابہ سنتا پڑھ دینے پہ۔ آج بھی اس دور دے اندر اس حدیث تے عمل کردا ہے کون؟ اہل حدیث کردا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آئیے رکوع تو اٹھنے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي پڑھنے کیوں پڑھنے صحیح بخاری دی روایت ہے، ایک صحابی پیچھو کالی کالی آندا ہے، تیز تیز چل کے آندا ہے، نماز نہ ملدا ہے، انہوں سا چڑھیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، ادا سانس پھلیا سی اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، جدو انہیں الفاظ پڑھے نے یہ آواز اچھی نکل جاندی ہے۔ میرے پیغمبر نے نماز مکمل کیتی ہے، فرمایا کون سی جنہیں کلمے پڑھے نے؟ وہ صحابی آندا ہے میں گھبرا گیا، میرے کو اچھی پڑھے گئے نے، اللہ دے رسول ڈانٹن گے۔ آقا فرماتے نے کون سی جنہیں کلمے پڑھے نے؟ وہ صحابی آندا ہے اللہ رسول میں پڑھے نے۔ فرمایا جدوں تو ایک کلمے پڑھے سن میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا، آسمان تے اتوں تیاں توتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ آج بھی 39 فرشتے آندے نے، پر آندے اہل حدیث دی مسجد نے، کیوں ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں۔ صحیح گل میں کہنا ہے، یہ ایڈی کالی نماز پڑھ دے نے، نماز پڑھنی ہوندے پھڑان ہوندے۔ اس حدیث نے بھی عمل کردا ہے کون؟ اونچی بولو، بولے آجے بولے آجے۔ فاتحہ نماز چ پڑھنے ہیں، فاتحہ نماز چ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اے تے عمل کردا ہے کون؟ آمین اونچی 5 چاہنے ہیں، 5 چاہندے ہو نا؟ آندے نے ہاں جی اے ٹائم اے ہی اللہ اکبر کبیرہ، آمین اونچی آندے ہو کہ نہیں؟ کنیاں چ آندے نے 4 اور 3 چوچی آنے ہیں، 2 جولی آنے ہیں۔ ایک بندہ منو کہندہ ہے
آمین کہن دا کی فائدہ ہے؟ میں اٹھاؤ مسلم اچھی آمین ایڈی کہو، آقا فرماندے نے تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا۔ ایک بندہ آندہ جی تو ہی آندے ہوں تالی فرشتے اتر دینے سانو وکھاؤ، میں کیا کم لیا، میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں، منو فرشتے ویکھ کے بھی نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ جدو میرے محمد نے فرما دیتا ہے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا، میرے نبی نو لیا فلک سجے دئی نہیں۔ آخری بات آقا فرماتے نے ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جویں اگ دا گیارہ تلی تے رکھنا مشکل ہے۔ اس وقت دے اندر جڑا بندہ حدیث تے عمل کرے گا، میں محمد زبان نبوت چو کہہ رہا کہ اللہ اس بندے نو میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا۔ جا زمین دی دھرتی دے اتے پھر لے، میں بلا مبالغہ کل کرنا چاہنا حدیث دے ذخیرے دے وچوں کوئی ایک حدیث مائی دلال لے آئے، ایک حدیث لے آؤ جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہے تے اہل حدیث اس حدیث نو نہ مندا ہوئے، تو ایک حدیث وکھائی جا جنوں میں نہیں مندا، فی حدیث دا 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام دیندا جاواں گا۔